فإن أصول الشرع ثلاثة: الكتاب والسنة وإجماع الأمة. والأصل الرابع القياس المستنبط من هذه الأصول. وذكر المفسر المجمل وهو ما ازدحمت فيه المعاني فاشتبه المراد به اشتباها لا يدرك إلا ببيان من جهة المجمل كآية الربا. مفسر کی ضد مجمل. جس طرح سے مفسر اس قدر ظاہر ہوتا ہے کہ اب اس میں مزید اظہار کی ضرورت نہیں رہتی ہے، بلکہ اس درجہ ظاہر ہونے کے بعد اس میں اب صرف نسخ کا ہی احتمال ہوتا ہے، اسی طرح سے مجمل کا معنی اس قدر مخفی ہوتا ہے کہ اب وہاں معنی مراد کا ادراک عقل سے نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کا بیان اور ادراک اس متکلم ہی کی جانب سے ہوگا جو مجمل ہے. اس لیے مفسر کی ضد مجمل. مجمل کی تعریف کرتے ہیں کہ وَهُوَ مَزْدَحَمَتْ فِيهِ الْمَعَانِي. یہ وہ لفظ ہے جس میں معانی کا ازدحام، یعنی معانی کی ایسی بھیڑ ہو کہ ایک معنی دوسرے معنی کو دفع کرے، قبول نہ کرے. اس طرح سے اس میں معانی کا ازدحام، اور اس ازدحام کی وجہ سے معنی مراد مشتبہ ہو جائے، اور وہ اشتباہ ایسا ہو کہ جب تک مجمل کی طرف سے یعنی متکلم کی طرف سے معنی مراد کا بیان نہ آ جائے، اس وقت تک معنی مراد کا ادراک نہ کیا جا سکے. اس کی مثال مصنف نے آیت ربا سے ذکر کی، اور اس کی وضاحت بھی اس سے پہلے والے کے سبق میں ہو چکی ہے کہ قرآن کریم میں ارشاد ہوا احل اللہ البیع وحرم الربا. اللہ تعالی نے بیع کو حلال کیا اور ربا کو حرام کیا. تو ربا کا معنی اصل میں ہے زیادتی، یعنی زیادتی کو اللہ نے حرام کیا. لیکن اس سے کون سی زیادتی مراد ہے، اس بارے میں اجمال ہے. کیونکہ کوئی بھی تجارت ہو، کوئی بھی بیع ہو، عام طور سے زیادت ہی کے لیے وہ مشروع ہوئی. آدمی کاروبار کرتا ہے، تجارت کرتا ہے تو زیادت ہی کے لیے تجارت کرتا ہے. تجارت نام ہی ہے کسب المال بالمال کا، یعنی مال سے مال کمانا. تو یہاں کون سی زیادتی مراد ہے جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، اس بارے میں اجمال، جس کا بیان شارع علیہ الصلاۃ والسلام نے 6 چیزوں میں فرمایا. الحنطۃ بالحنطہ والشعیر بالشعیر الی آخر الحدیث. اس حدیث شریف میں 6 چیزوں میں ربا کا بیان ہوا، اور
ان 6 چیزوں کے علاوہ میں تحقق ربا کی علت کیا ہے، اس کا بھی واضح بیان اس حدیث شریف میں نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تحقق ربا کی علت کے سلسلے میں مجتہدین کے درمیان اختلاف ہوا۔ کسی نے تحقق ربا کی علت قدر و جنس کو بتایا، جیسا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ مذہب ہے۔ کسی نے تحقق ربا کی علت مطعوم ہونا اور آسمان سے ہونا قرار دیا، جیسا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو علت بتایا۔ کسی نے اقتیات اور ادخار کو اس کی علت قرار دیا، یعنی ما يحصل به القوت ويمكن ان يدخر لوقت الحاجہ، جیسا کہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مذہب ہے۔ تو حاصل یہ ہے کہ اشیاء 6 کے علاوہ میں تحقق ربا کی علت کا واضح بیان اس حدیث شریف میں بھی نہیں۔ تو آیت ربا کو مصنف نے مجمل کی مثال یہاں اس طور سے قرار دیا ہے۔ فرماتے ہیں وضد المفسر المجمل، مفسر کی ضد مجمل، وہو مزدحمت فیہ المعانی، یہ وہ لفظ ہے جس میں معانی کا ازدحام۔ فاشتبہ المراد بہ اشتباہا لا یدرک الا ببیان من جہت المجمل، تو اس ازدحام کی وجہ سے معنی مراد اس طرح سے مشتبہ ہو جائے کہ بغیر مجمل کی طرف سے بیان کے اس کا ادراک نہ ہو سکے، جیسے کہ آیت ربا۔ وحکمہ التوقف فیہ علی اعتقاد حقیت المراد بہ الی ان یاتیہ البیان، اور اس کا حکم یعنی مجمل کا حکم یہ ہے کہ اس میں توقف کیا جائے، یعنی معنی مراد کیا ہے اس معنی مراد کی تعیین کے تعلق سے توقف کیا جائے، مگر اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا اعتقاد ضروری ہے کہ جو بھی اس کا معنی مراد ہے، جو بھی معنی اس سے مراد لیا گیا ہے وہ حق ہے۔ وحکم التوقف فیہ، اور اس کا حکم یہ ہے کہ اس میں توقف کیا جائے اس اعتقاد کے ساتھ کہ اس سے جو بھی معنی مراد لیا گیا وہ حق ہے۔ الی ان یاتیہ البیان، یہاں تک کہ بیان متکلم کی طرف سے آ جائے۔ وضد المحکم المتشابہ، اور محکم کی ضد متشابہ ہے۔ وہو ما لا طریق لدرکہ اصلا حتی سقط طلبہ، متشابہ کی تعریف مصنف فرماتے ہیں کہ متشابہ وہ لفظ ہے جس کے ادراک کا کوئی راستہ بالکل ہی نہ ہو، اس کے ادراک کے سارے راستے بند ہوں، مگر یہ ہمارے حق میں حتی سقط طلبہ، یہاں تک کہ اس کی طلب بھی ساقط ہو گئی ہو، یعنی اس سے کون سا معنی مراد لیا گیا اس معنی کی طلب ساقط ہو گئی۔ وحکمہ التوقف فیہ ابدا علی اعتقاد حقیت المراد بہ، اور اس کا حکم یہ ہے کہ اس میں ہمیشہ توقف کیا جائے،
یعنی عمل کے تعلق سے ہمیشہ اس میں توقف کیا جائے، کیونکہ جب اس کے ادراک کا کوئی راستہ نہیں ہے، اس سے کون سا معنی مراد لیا گیا، اس معنی کے ادراک کا کوئی راستہ نہیں ہے، یہاں تک کہ اس کی طلب بھی ساقط ہو گئی ہے، تو اب کس معنی پر وہاں عمل کیا جا سکتا؟ اس لیے اس کا حکم یہ ہے کہ اس میں ہمیشہ توقف کیا جائے، مگر یہ ہمارے حق میں، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو متشابہ ہے کہ معنی مراد کا علم یقینی طور پر ہے، وَحُكْمُهُ التَّوَقُّفُ فِيهِ، اور اس کا حکم یہ ہے کہ اس میں ہمیشہ توقف کیا جائے، علی اعتقاد حقیقت المراد بھی، اس اعتقاد کے ساتھ کہ اس سے جو معنی مراد لیا گیا ہے، یعنی اللہ رب العزت نے آیات متشابہات میں کون سا معنی مراد لیا ہے وہ معنی برحق ہے، علی اعتقاد حقیقت المراد بھی، اس اعتقاد کے ساتھ کہ اس سے جو معنی مراد لیا گیا وہ حق ہے۔